ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری بنگلہ دیش کی اکانومی کی بیک بون ہے۔ 11% کنٹریبیوشن اس گارمنٹ انڈسٹری سے آتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کا تیسرا بڑا ٹیکسٹائل سپلائر ہے، کبھی دوسرے تو کبھی چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے، اور بنگلہ دیش کا 4.4 ملین امپلائمنٹ اس گارمنٹ انڈسٹری سے ہے، اور بنگلہ دیش کا کمپٹیٹر ہے ویتنام۔ ہیلو دوستو، میرا نام ہے عبدالرحمن، اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بنگلہ دیش کوٹا ریفارم موومنٹ 2024 اور بنگلہ دیش کرائسس، کہ بنگلہ دیش میں کیا چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، یہ کوٹا سسٹم ہے کیا، اور ایک شارٹ ہسٹری بنگلہ دیش کی پالیٹکس پہ۔ ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کو پہلے ایسٹ پاکستان بولا جاتا تھا۔ پاکستان دو حصوں میں ایگزسٹ کرتا تھا، ویسٹ پاکستان اینڈ ایسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان میں جو پنجاب اور سندھ تھا اس کی ڈومیننسی بہت زیادہ تھی، اور ویسٹ میں بنگلہ دیشی مسلم زیادہ تھے، لیکن ان کو الگ ٹریٹ کیا جاتا تھا، ایک قسم کی ڈسکرمنیشن تھی۔ لیکن ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ تھی، اور پاکستان نیشنل اسمبلی میں ایسٹ پاکستان کی جو سیٹس تھی 162 تھی اور ویسٹ کی 138 تھی۔ اور جب 1970 میں الیکشن ہوتے ہیں، فیمس لیڈر تھے اس وقت شیخ مجیب الرحمان، اور یہ اس وقت الیکشن جیت گئے تھے، لیکن ویسٹ پاکستان ان کو پی ایم ماننے سے منع کر دیتی۔ تو مجیب الرحمان غصہ ہوتے ہیں، اور تو اور انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ آرمی بناتی ہے مکتی باہنی کے نام سے، اور پھر 1971 میں پاکستان سے لڑ کے بنگلہ دیش کو آزاد کرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ایک سینئر ملٹری پولیس آفیسر تھے ضیاء الرحمان، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے کلوز تھے، اور اس نے شیخ مجیب الرحمان کے کہنے پہ ریڈیو میں اناؤنس کیا تھا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی بھی ایک گروپ تھا، ایک پارٹی بنی ہوئی تھی، اور جماعت اسلامی میں دو ایسے گروپس بنے ہوئے تھے جس کا نام تھے البدر اینڈ الشمس، اور جماعت اسلامی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہو، کیونکہ اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف زیادہ تھا، اور اس نے پاکستان کے آرمی کو بنگلہ دیش میں آپریشن کرنے سے بڑی ہیلپ دی تھی۔ ٹھیک ہے، جماعت اسلامی نے بڑی ہیلپ کی تھی پاکستان آرمی کی جب وہ بنگلہ دیش میں آپریشن کر رہے تھے، اور اس گروپس کو اس ٹائم پہ رضاکار بولا جاتا تھا، اور یہ بہت ہی نیگیٹو ورڈ ہے بنگلہ دیش میں، اس کو ٹریٹر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں، شیخ حسینہ نے جب ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر فریڈم فائٹرز کے بچوں کو کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا، اس چیز کو سن کے اسٹوڈنٹ اور غصہ ہو گئے تھے، اور وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے نکل کے شیخ حسینہ کے خلاف ہو گئے تھے اور احتجاج میں اپنا حصہ ڈالنے لگے۔ ٹھیک ہے، سو یہ جو رضاکار ورڈ ہے یہ بنگلہ دیش میں بڑا ہی نیگیٹو ورڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ خیر، اور پھر 1971 میں ہی آزادی کے بعد بنگلہ دیش میں الیکشن کروائے جاتے ہیں، اور شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی بھاری ووٹوں سے جیت کے آتی ہے، اور مجیب الرحمان پی ایم بنتے ہیں، اور اس کو فادر آف دی نیشن بھی بولا گیا۔ لیکن آج کی سچویشن میں اس کے اسٹیچوز یعنی اس کے جو مجسمے ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں۔ پی ایم بنتے ہی جماعت اسلامی کو بین کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے، مجیب الرحمان نے مکتی باہنی گروپ بنایا تھا، اس بنگلہ دیش آرمی میں جو جڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو فریڈم فائٹرز کا درجہ دیا گیا، اور مکتی باہنی کے جو لوگ تھے ان کو مجیب الرحمان پہ بڑا بھروسہ تھا، اور مجیب الرحمان نے ان کو بڑے فیور بھی دیے تھے۔ اب جب مکتی باہنی کے لڑاکو کو بنگلہ دیش آرمی میں شامل کیا گیا تو بنگلہ دیش کی آرمی میں دو گروپس بن گئے، ایک مکتی باہنی کے لوگ تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ایسٹ پاکستان الگ نہیں ہوا تھا تب اس پرٹیکولر ٹائم پہ پاکستان آرمی میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان آتے جاتے تھے، اور یہ پرٹیکولر گروپ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بھی تھا۔ اب 1972 میں مجیب الرحمان مکتی باہنی کے لوگوں کے لیے ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے ان کو فائدہ ملا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنگلہ دیش کی منسٹری آف کیبنٹ سروسز کے آرڈر سے بنگلہ دیش سول سروس یعنی BCS ایک کوٹا لے کے آئے ان کے لیے جنہوں نے بنگلہ دیش کی فریڈم میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، جو فریڈم فائٹرز تھے یعنی مکتی باہنی کے لوگ۔ یہی وہ کوٹا ہے جس کی آگ آج بھی بنگلہ دیش میں
لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کے اسٹیچوز توڑے جا رہے ہیں، شیخ مجیب الرحمن کے سر پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو شیخ مجیب الرحمن تھے انہوں نے مکتی بائنی کے لوگوں کو ایک کوٹا سسٹم دیا تھا، جس کی وجہ سے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش بھی چھوڑ کے جانا پڑا۔ اس کوٹے میں 30% جو تھا فریڈم فائٹر کو دیا گیا تھا، اور یعنی مکتی باہنی کے لوگ 10% کوٹا ان عورتوں کو دیا گیا جس پر پاکستان آرمی نے ظلم کیا، 10% جو ہے ڈسٹرکٹ کوٹا تھا، اور 5% جو ہے ٹرائبل، اور اسی طرح 1% فزیکلی چہرہ، جیسے آپ نے اسکرین پہ دیکھا۔ اور اس طرح 1975 آتے آتے بنگلہ دیش میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی تھی، اکانومی ویک ہو گئی تھی، مطلب انسٹیبل تھی، اور اس طرح لوگ شیخ مجیب الرحمن کے خلاف باتیں کرنے لگی۔ اب شیخ مجیب الرحمن جو ہے 1 پارٹی سسٹم لائیں گے، مطلب جتنی بھی اپوزیشن میں پارٹیز ہیں یہ سب ڈیزالو ہو جائے گی، اور ان کے جو ممبرز ہیں عوامی لیگ، جسے باکسا، جیسے اسکرین پہ آپ پہ کوئی ورڈ نظر آ رہا ہے BAKSAL، ٹھیک ہے، باکسر، جو کہ 1 پارٹی سسٹم ہے، اس کے اندر آئیں گے۔ صرف ایک پارٹی رہے گی بنگلہ دیش میں جس کو شیخ مجیب الرحمن لیڈ کریں گے۔ یہ چیز سن کے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، اپوزیشن تو بہت ہی زیادہ غصہ تھا، آرمی بھی غصے میں آ گئی۔ سچویشن اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ 15 اگست 1975 آرمی کے کچھ آفیسرز جو خوش نہیں تھے وہ مجیب الرحمن کے ریزیڈنٹ ترموڈی میں گھستے ہیں۔ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی فیملی ممبرز تھے، ان کی وائف کو، ان کے بیٹے، ساری فیملی کو مار دیتے ہیں، جس میں شیخ کمال مجیب الرحمن کا بیٹا، شیخ جمال مجیب الرحمن کا بیٹا، شیخ رسول مجیب الرحمن کا چھوٹا بیٹا، ان تینوں کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اور شیخ کمال کی وائف، ٹھیک ہے، شیخ کمال کی جو وائف تھی سلطانہ کمال، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور شیخ جمال کی جو وائف تھی روزی جمال، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور اس کے جو چھوٹے بیٹے رسل جمال، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس ٹوٹل ملا کے 17 لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ لیکن شیخ مجیب الرحمن کی 2 بیٹیاں تھیں، شیخ حسینہ اپنی سسٹر کے ساتھ جرمنی چلی گئی تھی۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے ڈاکٹر MA ویزد میاں، اس وقت نیوکلیر سائنٹسٹ تھے جرمنی کے اندر۔ تو شیخ حسینہ اپنی سسٹر شیخ ریحانہ کے ساتھ جرمنی چلی جاتی ہے، اور یہی 2 بچ گئی تھی، اور پھر ان کو اس وقت انڈیا کی جو PM تھی اندرا گاندھی، یہ پولیٹیکل اسائلم دیتی ہے، مینس انڈیا ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور 1975 سے 1981 تک یہ انڈیا میں ہی رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد 7 نومبر 1975 کو ضیاء الرحمن بنگلہ دیش کی کمان سنبھال لیتے ہیں۔ ضیاء الرحمن کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، یہ ایک امپورٹنٹ اور سینئر ملٹری آفیسر تھا، کس کے ساتھ؟ شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ، اور شیخ مجیب الرحمن کی ہر بات پہ ہاں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی بندے نے ریڈیو پہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضیاء الرحمن کی جو وائف تھی خالدہ، جو آج کل آپ نیوز پہ سنتے آ رہے ہیں یا دیکھتے ہوں گے، یہ اس کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، کیا ہوتا ہے کہ 7 نومبر 1975 کو ضیاء الرحمن بنگلہ دیش کی کمان سنبھالتے ہیں اور پاور میں آتے ہیں۔ یہ جو ریزرویشن تھی اس میں سے یہ جو ڈسٹرکٹ کوٹا تھا اس کو کم کر دیتے ہیں۔ کون کم کرتا ہے؟ ضیاء الرحمن، مینس جو ڈسٹرکٹ کوٹا ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ مکتی باہنی کا جو کوٹا ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑتے، ٹھیک ہے۔ صرف جو ڈسٹرکٹ کوٹا ہے جو 30% تھا کہ 20% تھا اس کو تھوڑا بہت کم کر دیتے ہیں، اور میرٹ سے جو جاب ملی تھی یا ملتی تھی اس کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، اور یہ بنگلہ دیش کے فرسٹ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں۔ اور پھر 1977 کو بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینس جو ضیاء الرحمن ہے وہ 1977 کو بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بھی بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے، پھر اس کے بعد یہ پریزیڈنٹ بھی بن جاتے ہیں، اور پھر اپنی پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں۔ اب یہاں سے کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے۔
جب یہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بناتا ہے BNP کے نام سے، یہ ضیاء الرحمان کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP، اور اس نے پھر جماعت اسلامی کے ساتھ کوارڈینیشن بنایا اور 1979 میں BNP اور جماعت اسلامی مل کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے اور یہ چیز کام بھی کرتی ہے۔ 300 سیٹ میں سے 207 سیٹس جو ہے BNP جیت جاتی ہے، اور پھر 30 مئی 1981 کو آرمی کے ایک گروپ، پاورفل گروپ، ضیاء الرحمان کو بھی مار کے ان کا قتل کر کے تختہ پلٹ کر دیتے۔ مینس اب ضیاء الرحمان کی بھی سٹوری ختم ہو گئی، اور اس کو کون تھے مارنے والے؟ اس کے اپنے آرمی کی جو ایک پاورفل گروپ تھا وہ ان کو مار دیتے۔ اس کے بعد آرمی کے جو ایک اور چیف تھے جس کا نام تھا حسین محمد ارشاد، پاور میں آتے ہیں، اور ضیاء الرحمان کی جو وائف تھی خالدہ ضیاء، آگے آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی خالدہ ضیاء، جیسے آج کل آپ نیوز پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ خالدہ ضیاء جو ہے جس کو 18 سال کی سزا سنائی گئی تھی، یہ آگے میں آپ کو سٹوری بتاؤں گا کہ یہ 18 سال کی سزا کیوں سنائی گئی تھی اور خالدہ ضیاء کا کیا رول ہے۔ خیر، جب ضیاء الرحمان کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، حسین محمد ارشاد چیف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پاور میں آتے ہیں، اور ضیاء الرحمان کی جو پارٹی تھی BNP، اب اس میں کوئی دوسرا بندہ تھا نہیں جو ہیڈ بن جاتا، تو ایک ہی تھی، وہ کون تھی؟ خالدہ ضیاء۔ اور خالدہ ضیاء میں نے بتایا نا کہ یہ ضیاء الرحمان کی وائف تھی۔ اس وقت پھر یہ BNP کو لیڈ کرتی ہے، پارٹی کی پریزیڈنٹ بنتی ہے، اور سیم 1981 میں شیخ حسینہ واپس آتی ہے۔ شیخ حسینہ کہاں تھی؟ انڈیا میں تھی، ٹھیک ہے، اپنی بہن ریحانہ حسینہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، شیخ ریحانہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں جب انڈیا میں تھی تو اس وقت جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے فیملی ممبرز کو مار دیا گیا تھا، ان کے 3 بھائی کو مار دیا گیا تھا، اس کی مدر، اس کے جو فادر تھے، اور بھی پوتے پوتیاں وغیرہ سب کو مار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں انڈیا میں تھی۔ اب 1981 میں کیا ہوتا ہے؟ شیخ حسینہ واپس آتی ہے اور اپنے فادر کی پارٹی عوامی لیگ کی پریزیڈنٹ بنتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے سخت خلاف تھی، ٹھیک ہے۔ کون؟ ضیاء الرحمان کی وائف خالدہ ضیاء اور شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ، دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ ایک پرو انڈیا تھی اور دوسری اینٹی انڈیا تھی۔ ان کی دشمنی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خالدہ ضیاء کی جو میرج سرٹیفکیٹ تھی اس میں جو ڈیٹ آف برتھ تھی 9 اگست 1944 تھی، لیکن انہوں نے اس کو جان بوجھ کے چینج کر دیا تھا، 15 اگست 1944 کر دی، کیونکہ اس دن شیخ حسینہ کے جو فادر تھے یعنی شیخ مجیب الرحمان، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لوگ سوگ مناتے تھے اس دن، لیکن خالدہ ضیاء جو تھی کیک کاٹتی تھی۔ اور پھر 1990 میں دونوں نے شیخ حسین ارشاد، جو محمد ارشاد تھا، اس کو بھی بھگا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر 1991 میں جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، جو الیکشن کے ڈیٹ سے کون کون جیتے سب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ 1991 میں الیکشنز ہوتے ہیں، خالدہ ضیاء کو زیادہ سیٹس ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے جماعت اسلامی کا سپورٹ مل گیا تھا، اور پھر پاور میں آتی ہے، اور پھر شیخ حسینہ روزانہ احتجاج کرتی ہے۔ 1996 میں جو الیکشنز ہوتے ہیں شیخ حسینہ جیت جاتی ہے، اور پھر 1997 میں فریڈم فائٹرز کے بچوں کے لیے بھی کوٹا رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوٹا سسٹمز کی وجہ سے جو ہے 2024 میں جو بنگلہ دیش کرائسس ہے وہ کریٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ 1997 میں فریڈم فائٹر کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی کوٹا رکھا جاتا ہے، اور پھر خالدہ ضیاء پہ احتجاج کرتی ہے۔ 2001 میں خالدہ ضیاء الیکشن جیت جاتی ہے اور PM بن جاتی ہے۔ پھر شیخ حسینہ جو ہے پاور میں آتی ہے، اور اسے پرٹیکولر ٹائم میں محمد یونس، جسے آج کل آپ سنتے ہوں گے اس نام کو، جو کہ ابھی پریزیڈنٹ جو صدر ہے یا جو PM ہے وہ بنگلہ دیش کے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس پرٹیکولر ٹائم میں امریکہ میں تھے، امریکہ میں اسٹڈی کرنے گئے تھے امریکہ، اور وہاں سے پڑھائی کر کے بنگلہ دیش واپس آ گئے تھے۔ اس نے بنگلہ دیش کے اندر گرامین بینک، ٹھیک ہے، جہاں اسکرین پہ جیسے نظر آ رہا ہے گرامین بینک بنایا تھا۔ اس میں غریب لوگوں کو مائکرو لونز دیے گئے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے لونز دیے گئے تھے جو کم کم پیسے دیے گئے تھے، اور اس چیز کے لیے اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا۔
ان کو دا یو ایس پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم بھی ملا، اور پھر اس کو یو ایس کانگریشنل میڈل بھی ملا تھا، ٹھیک ہے۔ 2009 میں جب شیخ حسینہ جیت کے آتی تھی، ٹھیک ہے، آئی تھی، اس کے 2 سال کے اندر ہی 2010 میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو فریڈم فائٹرز تھے ان کے بچے بھی کم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو فریڈم فائٹرز کے بچے کم ہو گئے تھے تو شیخ حسینہ ایک اور سٹیپ اٹھاتی ہے۔ ان کے بچے جب کم ہو گئے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو فریڈم فائٹرز تھے ان کے بچے بھی کم ہو گئے تھے، انہوں نے ان کے جو پوتے تھے ان کے لیے کوٹا مختص کر دیا تھا، ان کے لیے اپلیکیبل کر دیا تھا، اور جماعت اسلامی کو مکمل طور پہ بین کر دیا تھا، اور 2010 میں بی این پی پہ بھی بین لگایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور 2014 میں پھر سے شیخ حسینہ جیت جاتی ہے۔ شیخ حسینہ ایک اور کام کرتی ہے، خالدہ ضیاء جو تھی وہ ایک ضیاء اورفنیج ٹرسٹ چلاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس ٹرسٹ میں ایئر 1991 سے فنڈز وغیرہ آتے تھے۔ شیخ حسینہ اس کی انکوائری کرانا سٹارٹ کرتی ہے اینٹی کرپشن کمیشن سے، اور پھر خالدہ ضیاء کے اوپر چارجز فائل ہوتے کہ خالدہ ضیاء نے 21 ملین بنگلہ دیشی ٹکا اس ٹرسٹ سے اللیگلی نکالے تھے۔ معاملات کورٹ میں جاتے، 2018 میں کورٹ جو ہے 10 ایئرز کی سزا سنا دیتا ہے۔ 2018 میں یہ جو فریڈم فائٹر کی کوٹا تھا وہ ہٹا دیا گیا تھا۔ دسمبر 2018 میں پھر سے الیکشن ہوتے ہیں، شیخ حسینہ جیت جاتی ہے، لیکن 2023 میں شیخ حسینہ کے لیے مصیبتیں پھر سے آتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈی میڈ گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ بنگلہ دیش کی اکانومی کی بیک باؤن ہے۔ 11% کنٹریبیوشن اس گارمنٹ انڈسٹری سے آتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کا تیسرا بڑا ٹیکسٹائل سپلائر ہے، کبھی دوسرے تو کبھی چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے، اور بنگلہ دیش کی 4.4 ملین کا امپلائمنٹ اس گارمنٹ انڈسٹری سے ہے، اور بنگلہ دیش کا کمپٹیٹر ہے ویتنام، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو کبھی وہ آگے تو کبھی یہ پیچھے۔ اب کیا ہوتا ہے، اکتوبر 2023 میں یہ جو گارمنٹ ورکرز تھے یہ 600 فیکٹریز بند کر کے پروٹیسٹ شروع کر دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو آمدنی ہے وہ بہت کم ہے، اور تم لوگ اتنا پروفٹ کما رہے ہو، اور ہماری جو سیلری ہے اس کو بڑھا دو۔ اب اگین 2024 میں شیخ حسینہ پاور میں آتی ہے، اور جو فریڈم فائٹرز کا جو کوٹا تھا اس کو ہٹایا گیا تھا، یہ انکانسٹیٹیوشنل، اللیگل اور انیفیکٹیو تھا، ہائی کورٹ کا یہ ماننا تھا، اور اس کو دوبارہ سے لاگو کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو لے کے پھر سے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، اور اس پروٹیسٹ کے 3 اہم سٹوڈنٹس جو تھے ان کے نام تھے نہید اسلام، آصف محمود اور ابو بکر۔ ان تینوں کو ایک وقت میں اٹھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کو اسکرین پہ اس کے جو احتجاج وغیرہ ہے یہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اب تک جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس مارے گئے ہیں وہ تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ اور 30,000 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ریسنٹ رپورٹ یہ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ 600 پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیے گئے، جس میں ایکٹرز، ایکٹریسز، بزنس مین اور یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے ان کے جو پاسپورٹس ہیں وہ بلاک کر دیے گئے، وہ باہر ان کو جو ہے الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب دوستو ایک اور چیز ہے اس میں، اگر ہم دیکھیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو آپ واقعی سننا چاہیں گے، کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ان دونوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ دیکھو ایک چیز آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے بڑے کلوز ہیں۔ اس کی وجہ ہے ایک تو ان کے بارڈرز بھی ملتے ہیں، اور جیسے شیخ مجیب الرحمان کی وجہ سے بھی شیخ حسینہ جو ہے وہ انڈیا کے بڑے کلوز رہتی ہے۔ جیسے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا، جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی، کہ بنگلہ دیش میں سیاسی بحران کے بھارت کے لیے اہم جغرافیائی اور اقتصادی چیلنجز ہیں۔ عدم استحکام سے سرحدی سلامتی کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ بھارت کے شمال میں مشرقی ریاستوں کے ساتھ طویل اور غیر محفوظ سرحد کے سبب غیر قانونی ہجرت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ مینز وہاں پہ جو ہجرت وغیرہ کا سسٹم اس کا بھی خدشہ ہے۔ اقتصادی لحاظ سے بنگلہ دیش کی بحرانی صورتحال تجارتی ریاستوں اور اقتصادی تعلقات میں خلل ڈال سکتی ہے، چونکہ بنگلہ دیش بھارت کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے، ٹھیک ہے، پارٹنر ہے۔ اس ملک میں عدم استحکام بھارتی کاروباری اور سرمایہ کاروں کو متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پہ ان شعبوں میں جہاں بھارتی کمپنیوں کے بڑے مفادات ہیں، جیسے انرجی ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور گارمنٹس۔ طویل عدم استحکام کے باعث منصوبے میں تاخیر، لاگت میں اضافہ یا سرمایہ کاریوں کے جو منسوخی کا خدشہ ہے، جو دونوں ممالک کے اقتصادی مفادات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے دوستو کہ سفارتی طور پہ بھارت کو ایک
نازک توازن قائم رکھنا ہوگا۔ جمہوری تحریکوں کے حمایت سے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت یا فوجی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے شیخ حسینہ کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات کافی سٹرونگ تھے، لیکن ابھی جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے بنگلہ دیش کا، اس کے ساتھ بھارت کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، جس میں خالدہ ضیاء ہے، جسے میں نے بتایا نا وہ اینٹی انڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محمد یونس ہے، اس کے اتنے اچھے خاصے تعلقات انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں۔ شیخ حسینہ کے تعلقات اس لیے بھی اچھے ہیں کیونکہ جیسے 1975 میں جب اس کی فیملی کو مارا جاتا ہے تو یہ جو ہے پولیٹیکل اسائلم کے لیے یہ انڈیا آتی ہے، اس کی اپنی بہن بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ٹو بی آنیسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ مجیب الرحمن کا بھی جھکاؤ جیسے مکتی باہنی گروپ بنایا تھا، وہ بھی اوبیسلی انڈیا کے کہنے پہ یا انڈیا کے ساتھ ہی بنایا گیا تھا۔ دوستو اس لیے بھی جو ہے یہ چیز ابھی کامن ہے۔ اور ایک اور چیز جیسے منگل کو لوک سبھا میں ایک از خود بیان میں جو وزیر خارجہ ہے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر اقلیتوں اور ان کے کاروباروں اور مندروں پر حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت بنگلہ دیش میں بھارتی کمیونٹی کے ساتھ اپنے سفارتی مشینری کے ذریعے قریبی اور مسلسل رابطے میں ہے۔ تقریباً 19,000 بھارتی شہری بنگلہ دیش میں ہیں، جس میں 9,000 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے بھارت واپس لوٹ چکے ہیں۔ اور بہت سے امپورٹنٹ مقامات ہیں، بہت سے امپورٹنٹ آفیسز ہیں انڈیا کے بنگلہ دیش میں، جو انہوں نے جو ہمارے جو جے شنکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی بھی ایک اچھی خاصی سیکیورٹی ہونی چاہیے، اور امید کرتے ہیں وہ یہی کہ ان کے لیے بھی جیسے جو پہلے جو شیخ حسینہ کے دور میں ایک اچھی خاصی سیکیورٹی تھی، ان کے جان و مال کے تحفظ کی جاتی تھی، تو اب بھی جو جے شنکر ہے وہ یہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنگلہ دیش میں بڑی اپوزیشن جماعتوں جن میں بی این پی اور جماعت اسلامی شامل ہیں، ان میں ان کے خلاف یا بھارت جو ہے یہ بھارت کے زیادہ قریب نہیں ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا بی این پی ہو۔ اور بی این پی کی پارٹی کی جو ہیڈ ہے وہ اوبیسلی کون ہے؟ خالدہ ضیاء، آپ سب بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نئی دلی اس بات پر گہری نظر رکھتی ہے کہ آیا یہ سیاسی تبدیلی جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو متاثر کرے گی مزید یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی انڈیا ابھی کنسیڈر کر رہا ہے، لیکن اس پوری ویڈیو میں آپ لوگوں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ بھارت کو اپنے سیکیورٹی ایشوز یہ اس سے تھوڑا بہت جو بارڈر ہے اس سے تھوڑا بہت خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر حالات خراب ہوتے، جیسے ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں جو ہندو ہیں اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، تو اوبیسلی وہی ہندو کہاں بھاگیں گے؟ انڈیا کی طرف آئیں گے، تو اس میں پھر بارڈر ایشوز یا جو سیکیورٹی ایشوز ہے وہ کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے رپورٹس یہ بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ اوبیسلی جو بنگلہ دیش میں جو ہندو ہیں یہ سپورٹر ہے کس کے؟ شیخ حسینہ کے، ہمیشہ شیخ حسینہ کے سپورٹر رہے ہیں، اور بنگلہ دیش میں جو ہندو کی آبادی ہے وہ تقریباً 19% یا 15% تک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی خاصی آبادی ہے، اتنی کم نہیں ہے، تو وہ زیادہ تر ان کے جو ووٹ ہے وہ کس کو جاتے ہیں؟ شیخ حسینہ کو، اس لیے بھی وہ زیادہ محفوظ تھے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو مندر وغیرہ ہے یا جو ہندو ہے ان کو جو مارا جا رہا ہے، تو اس میں بھی کہہ رہے کہ خود شیخ حسینہ کی پارٹی انوالو ہے، تاکہ جو پی این پی ہے یا جو جماعت اسلامی ہے اس پہ یہ الزام لگائے جائے۔ اب یہ رپورٹس اس طرح کچھ جو آرٹیکل جو میں نے پڑھے تھے اس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہے اس میں، اور باقی جو بھی رپورٹس مجھے ملے گی اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گا۔ اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔